کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے۔ یہ سن کر ماں رونے لگی اور کہا افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز کے اوقات گزار کر یعنی نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ صلو علی حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کرتا عبرت ناک حکایت سے معلوم ہوا نماز میں سستی کرنا بہت بڑا گناہ اور عذاب قبر کا سبب ہے۔ ہمیں بھی پانچوں نمازیں ذوق و شوق کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور رمضان ہو یا نہ ہو نماز میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ جب منافقین مومنوں کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا ہی نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا مزہ حاصل ہوتا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر۔ تفسیر سراج الجنان میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا، جبکہ تنہائی یعنی اکیلے میں نہ پڑھنا یا لوگوں کے سامنے خشوع و خضوع سے اور تنہائی یعنی اکیلے میں جلدی جلدی پڑھنا یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا، دل جمعی یعنی تسلی و اطمینان کے لیے کوشش نہ کرنا وغیرہ سب سستی کی علامتیں۔ افسوس آج ہمارے معاشرے میں صرف سستی کی وجہ سے نمازیں قضا کر دی جاتی ہیں، جبکہ گناہ کرنے کے لیے سستی فوراً چستی میں بدل جاتی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جب ان کی ایک یا چند نمازیں رہ جائیں تو ہفتوں بلکہ مہینوں تک جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی درد مند اسلامی بھائی ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں نمازوں کی ترغیب دلائے تو جواب آتا ہے انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعہ سے دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دوں گا یا آئندہ رمضان سے باقاعدہ نمازوں کا اہتمام کروں گا وغیرہ۔ گویا اس طرح بڑی بے شرمی و بہادری کے ساتھ معاذ اللہ عز و جل اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ نمازیں چھوڑنے کا یہ کبیرہ گناہ بھی جمعہ کے دن یا رمضان المبارکہ تک مسلسل جاری رکھوں گا۔ یقیناً یہ سب کچھ خوف خدا اور شوق عبادت نہ ہونے کا بوال ہے، ورنہ جس کے دل میں اللہ پاک کا خوف اور عبادت کا ذوق و شوق ہوتا ہے وہ ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ پاک کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں، یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جب بھی ہم کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں نا، پہلے تو جواب کیا تھا آپ چلے ہم آتے ہیں، اب وہ جناب پتہ نہیں کب آئیں گے مسجد میں۔ اس طرح بعض اوقات کچھ نوجوان آپس میں 4 لوگوں کے بیچ میں بولتے ہیں دیکھیں گناہ تیرا، ارے میں نے تو ان کو بتا دیا کہ ابھی آتا ہوں، گئے نہیں میں۔ اب وہ سوچ رہے ہوتے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا۔ یہاں تک کی روایتوں میں آتا ہے جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کرتا ہے۔ اب غور کر، ہماری عمر 20 سال 25 سال 30 سال 35 40 کچھ کی 50 یا اس سے اوپر ہو گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اپنے مال کے بارے میں تو سوچا ہے کہ آج میں نے کتنا کمایا، پچھلے مہینے کتنی میری بڑھوتری مال میں ہوئی ہے، لیکن کیا کبھی میں نے یہ سوچا کہ میری زندگی کے 20 سال مجھ سے گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، کیا میں نے کبھی یہ غور کیا کہ میری نمازیں کتنی قضا ہوئی؟ نہیں، یہ ہے نہیں۔ ہاں، جو علم والے ہوتے ہیں، جو خوف خدا والے ہوتے ہیں، جن کے اندر ذوق ہوتا ہے، وہ نمازوں کی پابندی کرتے۔ روایتوں میں آتا ہے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس شخص کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس کو داخل کیا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہمیں بھی ماہ رمضان المبارک کا ماشاءاللہ جاری مساری ہے، اپنی رحمتیں اپنی برکتیں ہمارے درمیان لٹا رہا ہے۔ آج نہیں، کل نہیں، کچھ دیر بعد نہیں، بلکہ ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل میں اس وقت تک نماز پڑھتا رہوں گا جب تک میری نماز نہ پڑھ دی جائے، یعنی جب تک اللہ پاک نے مجھے زندگی دی ہے، جب تک میری یہ سانس کی مالا جاری مساری چل رہی ہے، تب تک میں اللہ کریم کی رضا کی خاطر شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کی پابندی کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ یاد رکھیے، جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ، حرام اور دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ کنز العرفان،
تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بیان کرتا آیت مبارکہ میں غی کا تذکرہ، اسے مراد دوزخ کی ایک وادی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں غی جہنم یعنی دوزخ میں ایک وادی کا نام جس کی گہرائی اور گہرائی سب سے زیادہ، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ یعنی دوزخ کی آگ بدستور یعنی پہلے کی طرح بھڑکتی رہتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، ترجمہ کنز العرفان، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں، بدکاری کرنے والوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ کریم ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے ہمیں جو سعادتیں دی ہے، اللہ پاک نے جو ہماری زندگی کہ ابھی جو ہماری سانسیں چل رہی ہے، اللہ پاک کا احسان ہی، اللہ پاک کی عطا ہے، اس کو ہم غنیمت جانیں۔ پتہ نہیں سانس کی مالا کب ٹوٹ جائے، کب ہم موت کے شکار ہو جائیں، پتہ نہیں کب ہمیں قبر میں دفن کیا جائے، اس سے پہلے کہ گوشت کے ناخن دیا جائے۔ کہ ہمیں چاہیے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی ہو کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ ماہ رمضان المبارک اللہ پاک نے دیا ہے، ہم ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل نمازوں کی باجماعت پابندی کریں، ہے نا، یہ نیت کر لیں۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے دعا کا وقت ہو چکا ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں اخلاص کے ساتھ، جمعی کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اس امید اس یقین کے ساتھ حاضر ہوں کہ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو سن بھی رہا ہے اور قبول بھی فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا سبحان اللهم اجرنا من النار
اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے گردوں کو اٹھانے والے، اے پیاسوں کی پیاس بجھانے والے، اے بھوکوں کو کھلانے والے، اے ہم گنہگاروں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے، اے ہم گنہگاروں کو پھر زندگی میں ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارکہ عطا کرنے والے، اے مالک پھر ایک مرتبہ تیری بارگاہ میں حاضر۔ اے مولا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اے مالک اقرار کرتے ہیں بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، سر کے بال سے لے کر تلبوں تک گناہ ہی گناہ، اے رب کریم لیکن ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ اے مولا ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بھی زندگی بھر میں ہم سے تیری نافرمانیاں ہوئی ہوں انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ مجھے ماہ رمضان کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کے پہلے روزے یوم جمعہ کا واسطہ اے رب کریم ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں ہمیں موت نصیب فرما۔ یا اللہ اے کریم مولا کہیں ایسا نہ ہو گناہوں کی نحوست کے سبب مرتے وقت ہم سے ہمارا ایمان چھن لیا جائے۔ اے مالک اگر ہم سے ہمارا ایمان چھن لیا گیا یقیناً تیری قسم ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اے مولا بڑے نازک ہیں، بڑے کمزور ہیں مولا، اے کریم ہم پر رحم فرما، ہم سب کا خاتمہ عافیت کے ساتھ ایمان پر فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے رب کریم رضا کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا ہمارا مقدر فرما۔ یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، پل صراط کے عذاب سے بچا لے، کل قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہونے سے بچا۔ یا اللہ تجھے ماہ رمضان کا واسطہ، تجھے عشرہ رحمت کا واسطہ، اپنی رحمت کے صدقے میں ہم سب کو ہمارے مرحومین کو جہنم سے آزاد فرما، بلا حساب و کتاب جنت میں داخل عطا فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہم سب کو مشرف فرما۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے ہاتھوں سے ہم سب کو جام کوثر بھر بھر کر پینا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں ناگہانی موت سے بچا، اچانک آنے والی بیماری سے بچا، زمینی آسمانی بلاؤں وباؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب کریم تجھے ماہ رمضان کا واسطہ ہمیں مخلوق کے شر سے بچا، مخلوق کے سامنے ذلیل رسوا ہونے سے بچا۔ اے رزاق ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنا محتاج بنا، ہم سب کے رزق حلال میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ تجھے ماہ وسعت رزق کا واسطہ ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں کثیرہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی طرف عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنا خوف عطا فرما، تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ اے رب کریم جو کچھ مانگا اسے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو تو اسے ہمارے حق میں بہتر کر کے عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔ پہلے منزل پر تمام